الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تعالى وقولوا للناس حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں تاکہ مجھے گلے پہ زیادہ زور نہ لگانا پڑے۔ بھی میں نے آتے ہی بول دیا نا وہ کے پی کے سے ہیں اور یہ کراچی سے ہیں، تو کراچی، پنجاب، کے پی کے یہ سب الگ الگ اسٹیشن ہیں اور سب کی ڈیزائننگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کے پی کے والوں کے کلر سے پتہ چل جاتا ہے، کراچی والوں کے کلر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کراچی سے ہیں۔ اب اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا پھر کوئی ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے لوگ اللہ سے محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ اس آیت پر میں کئی بار درس دے چکا ہوں، لیکن بعض آیتیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ ان پر مختلف مثالوں کے ذریعے ان کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے ایک ہی مضمون کو بار بار دہرایا ہے، بہت سارے مضمونوں کو اللہ نے بار بار دہرایا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے اللہ ایک ہی ٹاپک کو بار بار کیوں دہراتے ہیں، تو اللہ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ میں دہراتا ہوں اور جان کر ایسا کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم بار بار اپنی آیات کو پھر پھر کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، لوگ اس پر عمل کریں۔ یاد رکھو دو چیزیں ہوتی ہیں کہ نالج، کسی چیز کی معلومات آپ کو مل جانا۔ نالج کے لیے کسی بات کو ایک دفعہ بیان کر دینا کافی ہے، نالج کے لیے کسی بات کو ایک دفعہ بیان کر دینا کافی ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا جی آپ کی ایج کتنی ہے، آپ نے کہا جی 30 سال، پھر آپ نے دوبارہ اپنا بٹن دبا دیا 30 سال کا ہوں، پھر دوبارہ بٹن دبا دیا 30 سال کا ہوں۔ جاب کے لیے گئے یا رشتہ لینے گئے، انہوں نے پوچھا کتنی ایج ہے، آپ نے کہا 30 سال، تھوڑی دیر میں پھر کہا میں 30 سال کا ہوں، پھر تھوڑی دیر میں کہا میں 30 سال کا ہوں۔ وہ بولیں گے آپ 30 کے نہیں ہو، آپ کم سے کم 75 کے ہو اور آپ کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے، آؤٹ ہو گئی ہے، یا کوئی بٹن دبا کے بھول گیا ہے، تبھی اس بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہو۔ بھائی 30 سال کے بتا دیا، ختم۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں کسی کو کسی بات پہ ابھارنا یا عمل پہ لانا مقصد نہیں ہے، اس کو ایک نالج دینی ہے، معلومات دینی ہے اپنی ایج کے بارے میں، تو ایک دفعہ بیان کر دینا، بول ہی نہیں رہے، کافی ہے۔ لیکن اگر اس نالج کے پیچھے کسی عمل پہ ابھارنا ہو یا عمل سے روکنا ہو تو پھر آپ اس بات کو بار بار ریپیٹ کرو گے۔ مثال کے طور پر وہ آپ کو کمزور سمجھ کے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کیا ہو، بولو کمزور۔ آپ کے بال تھوڑے سفید تھے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ بڈھے ہو گئے ہو، پھر آپ اسے جواب میں کہتے ہو میں 30 سال کا ہوں۔ تو یہاں آپ کا مقصد اس کو معلومات دینا نہیں ہے، مقصد دھمکی دینا ہے کہ میرے کو بڈھا مت سمجھ، میں کتنے سال کا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے آپ میں سے کوئی بھی 30 سال کا نہیں ہے، تو بول ہی نہیں رہے، تو آپ اس کو دوبارہ کیا بولو گے، میں 30 سال کا ہوں۔ تھوڑی دیر میں پھر بات کو گھماؤ گے، بیٹا یہ ذہن میں رکھنا میں کتنے سال کا ہوں، 30 سال کا ہوں، جو تو سمجھ رہا ہے ایسا ہے نہیں، مطلب میرے سے پنگا نہیں لینا، جبڑا پھاڑ دوں گا، منہ توڑ دوں گا۔ یہ میں اخلاق سکھا رہا ہوں جمعے کے بیان میں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دیکھو اخلاق سکھاتے ہیں، میں تیرے دانت توڑ دوں گا
وہی مثالیں وہی دوں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں, مثال تو وہی دی جاتی ہے نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہے. تو میں تیرا جبڑا پھاڑ دوں گا, 30 سال کا ہوں. یہاں آپ بار بار اس بات کو ریپیٹ کرو گے. پہلے جب آپ نے کہا 30 سال کا ہوں, ایک دفعہ کے بعد دوبارہ دہرانا بلاغت نہیں تھا, بلکہ کلام میں ایک عیب ہے. عیب کا مطلب سمجھتے ہو, برائی ہے, لوگ بیوقوف سمجھیں گے. لیکن جہاں آپ کا مقصد کوئی دھمکی دینا ہو یا کسی بات پہ ابھارنا ہو, وہاں اسی جملے کو بار بار ریپیٹ کرنا عین بلاغت ہے, بلاغت. تو قرآن بھی بلاغت کی کتاب ہے, فصیح اور بلیغ. فصیح عربی میں کہتے ہیں صاف ستھرا کلام, گاڑے گاڑے پیچیدہ الفاظ نہ ہو. اور بلاغت کہتے ہیں کون الکلام مطابقا لمقتضى الحال, جو سچویشن جس قسم کے کلام کا تقاضا کر رہی ہے اس کے مطابق کلام کرنا. سچویشن یہ ہے کہ آپ دھمکی دینا چاہتے ہو تو اسٹائل کیسا ہونا چاہیے, دھمکی والا. سچویشن یہ ہے کہ آپ محبت سے کسی کو کسی بات پہ ابھارنا چاہتے ہو تو اسٹائل کیسا ہونا چاہیے, محبت والا. محبت کی جگہ دھمکی لگا دو گے تو یہ غیر بلیغ کا کلام کہلائے گا, غیر بلاغت. مثال کے طور پر رشتہ لینے کے لیے گئے اور بول رہے ہو بیٹی دے ورنہ دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں, تیرا باپ بھی دے گا رشتہ. تو رشتے آئیں گے یا فرشتے آئیں گے, بولو, فرشتے آئیں گے. موت کے فرشتے آئیں گے, عذاب کے فرشتے آئیں گے, رشتے نہیں آئیں گے. کیونکہ بھائی جو محبت کا موقع تھا وہاں پر وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, 2 بھائیوں کی اکٹھی شادی ہو گئی. 6 مہینے گزرے, ایک بھائی کی بیوی بڑی فرما بردار, نیک, پرہیزگار, جو کہتا ہے فوراً اس کی اطاعت فرما برداری کرتی ہے. دوسرے بھائی کی بیوی کچھ سنتی ہی نہیں تھی. اس نے پہلے سے پوچھا یار تو نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے, تیری بیوی اتنی فرما بردار ہے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں, پہلے دن سے ہی بدماشی دکھا رہا ہوں میں. کہہ رہے پہلے دن جب کمرے میں آیا, گلاس رکھا ہوا تھا, پاؤں کی ٹھوکر مارا اس کو زور سے, دیوار پہ جا کے لگا اور بولا یہ کس نے راستے میں رکھا ہوا ہے گلاس. وہ ڈر گئی بیچاری نا. کہہ رہے کپ رکھا ہوا تھا چائے کا, غلط جگہ پہ اٹھا کے دیوار پہ مار کے توڑا, یہ کوئی کپ رکھنے کی جگہ ہے. کہہ رہے بس روب میں لے لیا, اس دن سے کیا ہے, روب میں ہے. اس نے کہا چلو ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں. اب یہ غیر بلاغت, بے موقع. بلاغت سمجھ میں آ رہی ہے, بے موقع سختی. 6 مہینے میں بیوی اس کو پہچان چکی تھی بھائی. تو یہ کمرے میں آیا, ٹرخ کر کے گلاس کو لات ماری, کس نے یہاں رکھا ہوا ہے. بیوی کہتی ہے اب نہیں, اب ٹائم گزر گیا ہے, اب ڈرامہ یہ نہیں چلے گا, یہ تو کہیں سے سیکھ کے آ رہا ہے. اب سمجھ میں آ گیا بلاغت. ویسے آج کل کی اتنی سیدھی عورتیں نہیں ہوتی کہ کمرے میں آ کے گلاس کو ٹھوکر ماری اور وہ ڈرنا شروع کر دے. آج کل کی دلہنیں جو مارکیٹ میں آ رہی ہیں, آپ نے اگر گلاس کو ایک ٹھوکر ماری تو وہ تمہارے بوتھے پہ مارے گی سیدھا سیدھا, وہی گلاس اتار کے. بولے اس کو اس سے زیادہ سکھا کے بھیجا ہوا ہوتا ہے, آپ کو سکھا کے بھیجا ہوا ہوتا ہے کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس کو سکھا کے بھیجا ہوا ہوتا ہے میاں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور اس کو جنہوں نے سکھایا ہوتا ہے وہ اس کی دوستیں ہوتی ہیں, فرینڈس ہوتی ہیں, سہیلیاں ہوتی ہیں, وہ میں اور آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اس کو ایسا سکھایا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ حرکت نہیں کر دینا لطیفہ سن کے کہ ہم بھی جا کے گلاس کو ٹھوکر ماریں گے اور کنٹرول ہو جائے گا. نہیں, ٹھوکر یہ پرانے زمانے کا لطیفہ ہے بھائی. اب اگر آپ نے ٹھوکر ماری پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ خیر, تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کچھ باتوں کو بہت زیادہ ریپیٹ کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان باتوں سے ہماری معلومات میں اضافہ کرنا مقصد نہیں تھا. ان باتوں میں یا تو کوئی ترغیب چھپی ہوئی ہے یا دھمکی چھپی ہوئی ہے. دھمکی چھپی ہوئی ہے.